السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک چھوٹی سی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، فرعون اور اس کی خادمہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج بہت ہی عجیب سا کلمہ بولا، رب تو میرا باپ فرعون ہے، تو پھر تو نے کس کا نام لیا؟ شہزادی کی یہ بات سن کر مشاطہ نے کہا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور فرعون کو روزی دیتا ہے۔ مشاطہ کی یہ بات سن کر شہزادی کو غصہ آ گیا اور شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس پر مشاطہ نے کہا، ہاں ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی بہت غصہ ہوئی اور اس نے اپنی دوسری خادمہ کے ذریعے یہ بات فرعون تک پہنچوا دی۔ یہ بات سن کے فرعون سخت غضبناک ہوا اور فوراً مشاطہ کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ اور جب مشاطہ دربار میں حاضر ہوئی تو وہ بہت ہی لرز گیا اور بہت ہی غصے والی آواز میں اس نے پوچھا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ فرعون کی لرزتی ہوئی اور خوفناک نظروں سے بے خوف ہو کر مشاطہ نے کہا، تو خدا نہیں، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ مشاطہ کا یہ جواب سن کر فرعون بہت ہی غضبناک ہوا، بہت ہی غصے میں آ گیا اور اس نے حکم دے دیا کہ یہ جو تانبے کی گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب پتلا کرو، اسے آگ کی طرح جلاؤ اور اس کو اور اس کے بچوں کو اس میں ڈال دو۔ فرعون کی حکم کی تعمیر کی گئی، اس گائے کو گرم کیا گیا۔ جب وہ آگ جیسی ہو گئی تو فرعون نے حکم دیا کہ اس کے تینوں بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کر دو۔ یہ سن کر مشاطہ نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، ایک درخواست میری منظور کرو کہ یہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں جو کچھ بچے گی وہ ایک جگہ ڈال دینا۔ یہ درخواست سن کے فرعون کچھ دیر کے لیے چپ ہو گیا، پھر اس نے کہا، ہاں، کیونکہ تیرا کچھ حق میرے ذمے ہے، اس لیے میں اس درخواست کو منظوری دیتا ہوں۔ مشاطہ کی دونوں بچیوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے اس گرم پگھلے ہوئے تانبے میں ڈال دیا گیا، جو دیکھتے ہی دیکھتے فوراً جل کر راکھ ہو گئی۔ پھر اس کے سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی جو مشاطہ کی چھاتی سے لگا ہوا تھا۔ فرعون نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بچے کو ماں سے چھین لیا جائے۔ جیسے ہی سپاہیوں نے اس سے اس کے بچے کو چھینا، اس کے آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو فوراً ہی زبان دے دی اور اس بچے نے بلند آواز کہا، اماں جان افسوس نہ کرو، اماں جان ذرا بھی پش و پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اپنے بے زبان بچے کو بولتا دیکھ کر اسے صبر آ گیا۔ اس چھوٹے سے بے زبان بچے کو بھی پگھلے ہوئے تانبے میں ڈال دیا گیا۔ آخر میں ان بچوں کی ماں مشاطہ کو بھی اس پگھلے ہوئے تانبے میں ڈال دیا گیا۔ یہ بہترین خوشبو اسی کے جنتی محل سے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ! کسی نے کیا خوب کہا ہے، تم ایمان تو رکھو اللہ پر، وہ بہتر لے کر بہترین دیتا ہے۔